جن آنکھوں سے فلمیں دیکھتے ہو، گندی گندی لڑکیوں کی تصویریں دیکھتے ہو، دیکھ لو گے، اچھا شرم نہیں آئے گی؟ میں نے جب گنبد خضرا پہ جب میں گیا نا اس بار، تو بہت دیر تک تو گنبد خضرا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا پہلے آنکھوں کو آنسوؤں سے دھو لوں، راستے میں غلط غلط جگہ ہو سکتا ہے پڑ گئی ہوں، آنکھیں انسان ہوں، گنبد خضرا کو کیسے دیکھوں؟ ان آنکھوں سے دیکھوں۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنا پرائیویٹ پارٹ، اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ کسی نے کہا یہ کوئی بری بات تو نہیں؟ تو کہنے لگے وہ بات ٹھیک ہے، مگر جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا شرم آتی تھی۔ نوجوانوں، ایک دن موت آنی ہے۔ میں نے ابھی غسل دیا ہے کچھ زمانے پہلے، 18 سال کے جوان کو نیچے سے ہاتھ ڈال کے غسل دیا، تو اس کا جو ہے نا، وہ اس کا جو سر تھا نا، اس سر کی ہڈی میری انگلی پہ لگی تو میں خون نکل گیا، میں رو گیا۔ کہنے لگے ایک صاحب، سید صاحب کیا ڈر کیوں رو رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے پوسٹ مارٹم کا خیال آ رہا ہے۔ کہ کیا مطلب؟ میں نے حضور فرماتے ہیں جب مردے کا کوئی ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ بتائیں جب وہ شراب پی کے چیرتے ہوں گے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں سفر میں رہتا ہوں، مالک مجھے ایسی موت دینا جو پوسٹ مارٹم کی نہ ہو میرے پروردگار۔ کیا یہ گھر بار یہی سب دنیا ہے؟ نہیں نہیں، اسپتال بھی ایک دنیا ہے۔ جا کے دیکھو لوگ موت زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار اٹھ جائے نا بستر سے تو پھر نمازیں پڑھیں گے، مگر انہیں اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے نہیں اٹھ سکتا۔ جواب دے دیا اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ یہ آنکھیں کتنی گندی ہیں، یہ ہاتھ کتنے گندے ہیں۔ یہ حضور کے مدینے اور سرکار کی در و دیوار کو ہاتھ لگانے کے لائق ہے۔ ایک صاحب بولے سید صاحب اس بار کعبے پہ ہاتھ لگانے نہیں ملے۔ میں کہا صاحب آپ تو لگا بھی دیتے، میں تو ویسے لگاتا بھی نہیں کعبے کو ہاتھ۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا بھئی یہ گندے ہاتھ اور کعبے کی مقدس دیوار، میری حیثیت نہیں، شرم آتی ہے بھائی، شرم بھی کوئی چیز ہے نا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، ادھر دیکھو میری طرف غور کرو۔ ایک دن موت آنی ہے، یہ آنکھیں گندی، یہ بدنگاہی، یہ سارے گھٹیا کام، خدا نہ کرے کہ پھر ایمان پہ خاتمہ نہ ہو۔ فضیل بن عیاض کا غلام، ان کا شاگرد مرنے لگا تو بولے لے سورہ یاسین پڑھ۔ اس نے کہا نفرت ہے مجھے قرآن سے، مر گیا۔ 1 مہینے لگاتار روئے فضیل بن عیاض۔ خواب میں آیا تو جہنم میں فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے۔ کہنے لگے سن بے تو کیسے جہنم میں چلا گیا؟ رو کے بولا حضور یہ جہنم کی بیڑیاں میرے پاس ہیں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے مرتے وقت میرا ایمان چھین لیا گیا۔ کہا کیسے؟ کہا میں حضور شراب پیتا تھا اور لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، اس وجہ سے مرتے وقت میرا ایمان چھن گیا، اور اب میں کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم میں رہوں گا، میں آگ میں ہوں، میری روح بڑی سختی میں ہے۔ یہ دنیا کے 2 دن کے مزے، یہ 10 منٹ کی آنکھوں کی گندگی، یہ کہیں جہنم میں نہ لے جائے۔ اس کا کردار نہ تو دنیا میں پاک ہے لوگوں کی نظر میں، نہ اللہ کی بارگاہ میں، جس کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں۔ جو لڑکے اپنی جوانی کو دیکھیں، نوجوانوں کی تنہائیاں برباد ہو چکی ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں کہ موسیٰ کی قوم میں بارش نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی لوگوں نے کہا جانور مرنے لگے، دعا کریں۔ موسیٰ بولے چلو پہاڑ پہ جا کے دعا کی، اللہ نے فرمایا نہیں کروں گا بارش۔ اتنے لوگوں میں ایک ایسا بندہ میرا موجود ہے یہاں جو 40 سال سے لگاتار گناہ کر رہا ہے، توبہ نہیں کرتا۔ ایک دن موسیٰ نے کہا بھائی وہ کون ہے جو 40 سال سے جس نے توبہ نہیں کی ہے؟ نکلے جلدی سے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ توجہ کرو میری طرف، دیکھو غور کرو۔ چور کو پتا ہوتا ہے میں نے چرایا ہے، اسے بھی پتا تھا میں نے توبہ نہیں کی ہے، تو میاں رویا اور پھر زور سے رویا، مگر پھر آواز کو نیچے کر کے بولا مالک ہو سکتا ہے آج میرا راز کھل جائے، میں توبہ کر لوں گا، موسیٰ کے سامنے، لوگوں کے سامنے میرا راز نہ کھول۔ مگر ہلکے ہلکے رویا۔ تو ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ رو کے بولا مالک مولا مجھے بچا لے۔ موسیٰ نے دوسری بار نے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ جلدی بتا، بارش تیری وجہ سے نہیں ہو رہی، جلدی نکل۔ وہ کچھ نہیں بولا،
بولا مالک دیکھ موسیٰ کے سامنے رسوانا، کل لوگوں کے سامنے، مگر پھر موسیٰ نے کہا اب کے نام لے دوں گا میں تیرا، جلدی بتا۔ اب بیا نبی ہے، نام بھی لے سکتا ہے، ڈر گیا، کہنے لگا مالک اگر تو نے مجھے رسوا کر دیا تو کہیں کا نہ رہوں گا، میری لاج رکھ لے، دیکھ میری زندگی کے راتوں کے اور دن کے چپ کے سارے گناہ تو نے اب تک میری عزت رکھی ہے، رکھ لے، دیکھ میں نکل کے جاؤں گا ذلیل ہو جاؤں گا۔ یاد رکھو نوجوانوں کہ جتنی تمہارے سب گناہ ہیں اللہ کو سب پتہ ہے، رات کے، دن کے، چھپے میں، کھلے میں، یہاں ملک میں، غیر ملک میں، پردیس میں، سارے گناہ اللہ کو پتہ ہے۔ کہنے لگا مالک تو مجھے معاف کر دے، میری لاج رکھ لے۔ روک کے بولا تو کریم ہے، رحیم ہے، ستار ہے، میری لاج رکھ لے۔ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا تیرے توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ کہنے لگا مولا میں پہاڑ سے نیچے اتروں گا تو اپنی نظروں میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ موسیٰ بولے نکلتا ہے، ایک دم بولا مالک دیکھ موسیٰ میرا نام نہ لے دے، مجھ پہ کرم کر۔ اللہ کا ایسا کرم ہوا، بارش موسلادھار آئی، ایسی بارش ہوئی، سارے لوگ چلے گئے، انہیں کیا پتا بارش ہو گئی ختم اور اس سے مطلب کوئی نہیں، مگر موسیٰ بولے مالک یہ بتا وہ بندہ تو لکھنا لی، تو نے بارش کیوں کر دی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ کیا کہنا، پہلے اس نے مجھ سے توبہ کر لی، پہلے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اب اسی کے رونے کی وجہ سے میں نے بارش بھی کر دی۔ موسیٰ بولے مولا تو پھر اس کا نام تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب کیا نام بتاؤں گا؟ تو وہ ستار ہے، معاف کرنے والا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھو زندگی چھوٹی سی ہے، آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں، ذرا ہاتھ اٹھائیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کی بارگاہ میں مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آپ میں جو آج سے حضور کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں؟ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ آج سے داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ کھڑے ہو جائیں، داڑھی رکھنے والے کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، نکل کے آؤ بھائی، نکل کے آؤ، نکل کے آؤ، آ جاؤ بیٹے، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، ماشاءاللہ مبارک ہو، ماشاءاللہ، سبحان، آ جاؤ، آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، نوجوانوں ادھر آ جاؤ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، ہارٹ جو ہے نا ہارٹ ڈالو جلدی سے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مبارک ہو، مبارک، اللہ کا کرم ہو گیا۔ اور کوئی ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے، ایک داڑھی میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے، یہ پوری کریں گے داڑھی، زندہ آباد، داڑھی کٹانا مڈانا ایک برابر ہے، پوری ہونی چاہیے، اتنی کہ ایک مٹھی کے بعد بھی باہر کو ظاہر ہو تھوڑی بہت، ہے نا، یہ احتیاط کے لیے، ایک مشت کم نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں جو داڑھی رکھا ہے سرکار دو عالم کے نام پر؟ یہ 6 لوگ ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 6 لوگ۔ کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو۔ کوئی اور ہے 7واں عاشق رسول؟ دیکھیں محبت سے کہہ رہا ہوں، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا۔ جب مدینے جائیں گے تو میں تو ان کے لیے دعا کروں گا، آپ کے لیے بھی کروں گا، نہیں اٹھیں گے تب بھی ہمارا تو کام دعا کرنا ہے، مگر پھر بھی یار دیکھیں تو کوئی ہے جو آج سے اپنے نبی کی طرح اپنا چہرہ بنائے، کھڑے ہو جائیں، سنت رسول بنائے؟ ہے کوئی؟ دنیا کہتی ہے داڑھی منڈانے سے بندہ خوبصورت ہوتا ہے، مگر بریلی میں جب ایک جنازہ نکلا تو غیر مسلم کہتے تھے جب یہ اعلیٰ حضرت کا پوتا اتنا خوبصورت ہے تو پھر نبی کا نواسا حسین کتنا خوبصورت ہوگا۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ ہے کوئی اور عاشق رسول؟ ہے کوئی اور عاشق رسول؟ یہ 6 کتنے ہو گئے؟ یہ 6 ہو گئے۔ کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل میں؟ میں سوچ رہا تھا امام حسین کی 10ویں ہو جائے، مگر آپ کی مرضی ہے، آپ کی طبیعت ہے۔ کوئی اور نوجوان، کوئی بزرگ جو سفید بال کٹوا رہے ہوں اور چھانٹ چھانٹ کے کاٹ رہے ہوں، اور کچھ لوگ سفید بال کو کالا کراتے ہیں، ادھر دیکھو بھائی، ہے نہیں؟ کچھ تو میں نے مولانا کو بھی دیکھا ہے، مولانا کو چھپ کے کرا لیتے ہیں کہ وہ پتہ نہ چل جائے سفیدی ہو گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بیل کے سینگ کاٹ دو تو بچڑا تھوڑی ہو جائے گا، رہے گا تو بیل کا بیل ہی، کیا کہنا ہے نا؟ تو یہ چھپانے سے تھوڑی چھپتا ہے بھائی، تھوڑا ٹھیک سے رہو۔ یہ اللہ کی رحمت ہے سفید داڑھی، سفید داڑھی کا مطلب ہے کہ اب موت قریب آ رہی ہے، توبہ کر لو، یہ الارم ہے نا؟ ورنہ اللہ چاہتا تو کیوں ہوتی سفید داڑھی؟ اس کی مہربانی ہے۔ سفید داڑھی موت کی پہچان ہے، اسے مٹاؤ مت، یہ تمہیں مٹا دے گی ورنہ۔ کوئی اور ہے؟ اچھا دیکھیں داڑھی کتنی سمجھدار ہے، کبھی عورت کے نہیں آتی، کوئی توجہ ہے کہ نہیں؟ مرد کے ہی آتی ہے۔
وہ بار بار اللہ کی رحمت کہتی ہے تو مرد ہے، تو مرد ہے، تو مرد ہے، بار بار روز ہر دوز ڈاڑی آ کے کہتی تو مرد ہے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں عورت ہی بننا چاہتا ہوں، آپ چھوڑیں چھیڑیں، میں بار بار منڈاؤں گا. دیکھیں آپ، یہ پہچان ہے، شناخت ہے. قدرت نے ایسے ہی سب کے بنا دیا، پہچان بنائی. مرد کے چہرے کو سجایا داڑیوں سے اور عورتوں کو سر کے بالوں سے سجایا. سبحان اللہ. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ 6 ہو گئے. برا نہ ماننا میری کسی بات کا، میں آپ کا خادم ہوں. کبھی کبھی ڈاکٹر انجیکشن بھی لگاتا ہے مگر وہ آپ کی برائی کے لیے نہیں لگاتا، وہ اس وجہ سے لگاتا ہے آپ کو سکون پہنچا ہے نا. اور نہ اسے کیا مطلب ہے بھائی، ڈاکٹر تو اپنے گھر تھا، آپ نے بلایا ہے. جب بلاؤ گے تو ڈاکٹر تو ٹریٹمنٹ کرے گا نہیں کرے گا بھائی. 1 2 3 4 5 6 7 6 ہو گئے. داڑھی دکھائیں گے انشاءاللہ آج کے بعد پوری انشاءاللہ نماز کے ساتھ بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے 5 وقت کی نماز کی نیت کرتے ہیں؟ دیکھو آپ نیت کرو، نمازی بنانا اللہ کا کام ہے. آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، اٹھائے رہنا. اے اللہ پروردگار عالم، اپنے پیارے حبیب کے وسیلے سے ان کے ہاتھوں کو اٹھنا کو قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہ انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہے. ابھی یہ بات چل رہی ہے، یہ میری چھوٹی سی ایک ہلکی سی بات ہے، اسے آپ الگ سے سن لیں کہ دیکھیں یہ جو بات چل رہی ہے یہ ٹھیک ہے، یہ گستاخی والی بات. اللہ اپنے محبوب کی عزت کا محافظ ہے، کرم کرنے والا ہے. مگر اب ہم اس بھیڑ میں نا یہ بھول جا رہے ہیں کہ خالی وہی گستاخ نہیں ہے بلکہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے دیوبندیوں کو گستاخ بتایا. بے شک. بولو ذرا بولو. اور یہ وہابی گستاخ ہیں. بے شک. وہابی گستاخ ہیں، ان کے لیے کوئی نرم معاملہ نہیں ہے. سب بخشے جائیں گے مگر جو نبی سے دشمنی رکھتا ہے نہیں بخشا. یہ کوئی بات نہیں. میں تو زندگی جیتے جی یہی میرا ہمارے اعلیٰ حضرت کا مسلک جو ہے اللہ اس پہ ہمیں قائم رکھے. آمین. ہم کسی بھی ایسے آدمی سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو جو میرے نبی کی شان میں بدتمیزی کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے، آمین. کرم فرمائے. یہ عورتوں کا ذکر اس وجہ سے کیا تھا کہ مردوں کی غیرت جاگے، وہ نمازی بن جائیں.